یہ نشہ نہیں اتارتی. حضرت ام عامر میدان احد کی طرف چلی. اے مسلمانہ دی دھی وے, اے ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں, اے مسلمانہ دی دھی نہیں, بالکل جڑے گستاخان رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائے, سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائے, یہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں, یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے ام عامر. مدینہ پاک خبر پہنچی, حضور پر حملہ ہو گیا. یہ مدینہ پاک سے چلی, راستے میں پوچھا ما فعل رسول اللہ, حضور کا کیا حال ہے؟ باپ بھی لڑن آیا, بیٹا بھی لڑن آیا, شوہر بھی لڑن آیا, بھائی بھی لڑن آیا. یہ ہے عشق کی بات. سارے کسی کا ہوش نہیں ہے سینے میں, باپ کا بھی تو پوچھو. یہ ہے محبت رسول. اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آبمی گردد وجود. اقبال کہتا ہے جب میں حضور تے درود پڑھنا تے میرا بدن پانی پانی ہو جاندہ. تے میں کہا اقبال پانی کیوں ہوندہ ہے؟ اتنے تو لوگ تقریر بھی سن رہے ہوں تاں بھی تسبیح چھکی جا رہے ہوں دن. آجی امام صاحب کے سامنے بیٹھے تاں بھی تسبیح چھکی جا رہے ہوں دن, گلہ کر رہے ہوں تاں بھی تسبیح چھکی جا رہے ہوں دن. تو درود پڑھ دے آپ تیرا وجود کیوں پانی پانی ہویا؟ کہندہ عشق گویت اے محکوم غیر سینہ تو از بطامہ نندے دیر. اقبال کہندہ جب میں حضور تے درود پاک پڑھنا تے پھر عشق بول اٹھتا, اوے غیر دیا غلامہ, اوے لکھاں بت تو سینے وچ پاڑے ہوئے تے درود حضور تے پڑھنا. تا ندارت از محمد رنگو بو از درود خود میالا نام او. اقبال کہندہ میں نو عشق رسول بول کے کہندہ جب تک ساریاں محبتہ دل چو نہ کٹدا حضور تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میڑا کیتا کر دو. یہ وہ صحابہ اس نے پڑھی ہوئی تھی نا صحابہ کی باتیں کہ جسم بھی کٹتے رہے اور پھر بھی کہا کہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. آج ایک تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہمارے لوگوں کے موضوع بدل جاتے ہیں, رخ بدل جاتے ہیں اور جناب امن کی باتیں کرتے ہیں. ناموس رسالت کے مقابلے میں کوئی امن کی بات نہیں ہے. سارے جہان بھی سارے غرق ہو جان, حضور کی ناموس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت کوئی نہیں. حضرت ام عامر صحابہ پوچھا, انہوں نے کہا جی حضور تے ٹھیک ہیں تھوڑے ابا جی شہید ہو گئے. انہوں نے فرمایا میرے ابا کی جی کا چھوڑو, حضور بتاؤ. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے. پھر آگے چلی, پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ, بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے شوہر بھی شہید ہوئے. انہوں نے کہا شوہر کو چھوڑو حضور کو. انہوں نے کہا حضور تشریف لا رہے ہیں. پھر آگے گئی, پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے بیٹے بھی شہید ہوئے. مسلمانہ دیا ماما اپنے پتر بچائے تھے مسیطہ دے سپیکر اترے نا, یا اسلام بچنا سی یا پتر بچنا سی. پتر تک ہے بچ, مسیطہ دے سپیکر تک کوئی نہ بچ. جب تک مسلمانہ دیا ماما کہنے دیں جاؤ اے تو انو اسی پتی دارہ پلائیں ہی تاں سن حضور دے نام دے قربان ہونا ہے. پھر اس وقت کسی دی جرت بھی نہیں سی ٹیڑی اکھ کر کوئی حضور وال کوئی ویکھدا. جب ماما اپنے پتراں نو جوڑی بٹھا لے, ہاں بچے باہر نہ جاویں, حالات نہیں ٹھیک, حالات نہیں ٹھیک. حالات کدوں ٹھیک سن جی؟ جو میرے آقا نو لوگا پتھر ایتھے مار دیتا ہو تو حالات ٹھیک سن. یہ اپنے بس تو باہر ہو جاندی گل. این جدو میرے آقا دا خون مبارک بہ رہے سی نا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا آئے, عرض کی تھی حضور پتھر کنے ماریا؟ میرے آقا نے اشارہ کیتا ادھر گیا وہ بندہ. صحابیوں دے پیچھے دوڑے, وہ صحابی نو ویکھ کے نسیا. آپ نے فرمایا کتیا حضور نو پتھر مار کے اور نسنا. وہ پھر اتھی مبہوت ہو گیا, محمد عربی کا شعر آ گیا. اتھے جب رکے آپ جاندے ہیں اس کا اتھی جام ہو گیا نا. تسی سوچ سکتے ہو حاتب ابن ابی بلتا نے آواز کیوں جی کٹی ہونی. اتھے روکیا آپ نے, جاندے ہیں تلوار ماری, سارو دا تن نالو جدا کیتا, دا سارا انج چکیا تے گھوڑے دا لگام پکڑیا تے حضور دے سامنے آ کے انج سٹیا. عرض کیتی حضور نے پتھر ماریا. تے میرے آقا نے ہاتھ چک دیتے, رضی اللہ عنہ مرتین, یا اللہ اے دے نال راضی ہو جا, اے دے نال راضی ہو جا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. اور میرے آقا دعا فرما دے اللہ اس سے راضی, اللہ اس سے راضی ہو. حضرت ابو قتادہ یہ حضور کو دیکھ کر مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے. وہ لفظ میں نہیں پڑھ سکتا, آپ نے ان کو برا بھلا کیسے کہا, لوگوں کو ہاضمہ ہی نہیں ہے. حضرت ابو قتادہ مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے. حضور نے فرمایا تسی انہاں نوں برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو, چپ کر جاؤ. کہا غضبت للہ ولرسولہ, حضور یہ میرا جوش, یہ میرا غضب, یہ میرے جو غصہ ہے یہ اللہ رسول کے لیے ہے, میں کوئی ذات کے لیے تھوڑا کر رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا صدقتا, تیرا غصہ ٹھیک ہے جو تو کر رہا ہے. ہمیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی پاگلوں کی طرح نا جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ جذباتی ہم پاگلوں کی طرح نہیں ہوتے. یہ جذباتی ہونا جو ہے یہ ہمارے فطرت کے اندر ہے. یہ صحابہ سے ہمیں ملا ہے, ورثے میں ملا ہے یہ بات. اگر کسی کو نہیں ملا, اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب, سوزے صدیق و علی از حق طلب. اقبال کہتا ہے جس کوئی نہیں عشق رسول تو پھر تھوڑا جا رب کو مانگ لے.
لیکن سوز علی تے صدیق والا بنی. کتنے رشتے چلے گئے، باپ بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا اور بیٹا بھی چلا گیا. پھر آگے آئی، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا جی حضور تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کے بھائی بھی چلے گئے. چاروں رشتے چلے گئے. اب دماغ میں کوئی اور بات نہ آئی. چلتے چلتے جب حضور کے پاس پہنچی، فاخذت بناحیت ثوبہ، حضور کا دامن کرم پکڑا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے راستے میں پتہ چل چکا میرے چاروں رشتے چلے گئے، لیکن کل مصیبت بعد اجل. بولی کہی ہے، بولی کسی دی نہیں پتی. ہاں مومن وہی ہے جو بولی یہاں بولے، وہی وہاں بولے. صحابہ سارے دی بولی کوئی ہے. حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی؟ ملالہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ بیٹی ہے جن کا میں بیان کر رہا ہوں. مسلمانوں کی بیٹی ام عمارہ ہے. صاحب جب میدان ختم ہوا نا احد کا، تو میرے آقا نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. جب میدان احد ختم ہوا یعنی احد کا معرکہ، تو حضور نے فرمایا ام عمارہ، شوہر بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے حضرت عاصم، اور دو بیٹے بھی لڑنے کے لیے آئے، حضرت عبداللہ اور حضرت حبیب بن زید، یعنی تینوں لڑنے کے لیے آئے. پیچھے سے ان کی ماں بھی آ گئی اور ان کی بیوی بھی آ گئی حضرت. تو وہ بھی رسول اللہ کا دفاع کرنے لگی. جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا میں نے جدھر بھی دیکھا یہ عورت میرا دفاع کر رہی تھی. حضور نے پھر دعا دے دی. اس پر میں بہت سارا میں نے مواد اکٹھا کیا ہے کہ 99% حضور نے دعائیں ان کو دیں جنہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دیا.